السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے طلباء کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکریہ۔ لیکچر الحمدللہ، آپ کی دعا سے میں بھی ٹھیک ہوں، بالکل خیر و عافیت الحمدللہ۔ ہم پہلے دعائیں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حج سے متعلق گفتگو کی ہی اور کچھ فقہی مسائل ہم نے ذکر کیے۔ آپ حضرات سے میں شیئر کر رہا ہوں سلائیڈز۔ 10 ذی الحجہ کے اعمال ہم نے گفتگو کیے تھے، دیکھے تھے، سمجھے تھے۔ امید ہے آپ کی طرف پریزنٹیشن آ گئی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے 10 ذی الحجہ کو ہم نے مینا میں جو اعمال سر انجام دیے تھے ان میں سے ایک تھا مینا میں پہنچنا سب سے پہلے، پھر اس کے بعد وہاں پہنچ کر ہم جمرات گئے تھے۔ جمرات 3 ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنے کی 3 جگہیں ہیں، جن میں سے 10ویں تاریخ کو سب سے آخری جمرہ پہ جانا ہوتا ہے اور اسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ عقبہ مینس پیچھے والا، سب سے بعد والا۔ وہاں کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور یاد رہے یہ بات کہ جو ہی پہلی کنکری مارتے ہیں آپ حضرات تو تلبیہ جو آپ پڑھ رہے تھے پہلے، لبیک اللہم لبیک، وہ رک جاتا ہے، وہ بند ہو جاتا ہے، بس تلبیہ اس کے بعد نہیں پڑھا جاتا۔ پھر تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اور جب آپ نے شیطان کو 7 کنکریاں مار لیں تو پھر اس کے بعد قربانی کا عمل تھا حج قران اور حج تمتع والوں کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد قربانی جب ہو گئی، اچھا قربانی کے نظام میں بڑی اہم ایک بات یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیجئے قربانی کا جہاں یقینی ہو کہ اب قربانی ہو چکی ہوگی، کیونکہ ظاہری بات ہے حاجی خود نہیں کرتا قربانی، مشکل ہو جاتا ہے معاملہ، وہ کسی نہ کسی کے ذریعے کرواتا ہے، گورنمنٹ کو پیسے جمع کروا دیے جاتے ہیں۔ یقینی طور پر جب آپ کو جو ٹائم انہوں نے دیا ہے اس ٹائم کے بعد آپ سر منڈوا سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ کی قربانی ہو چکی ہوگی، آپ کو جو ٹائم دیا گیا اس کے مطابق، اس سے پہلے نہیں منڈوا سکتے۔ امانتاً انہی کے ذمے ہے یہ بات کہ وہ اسی وقت قربانی کریں جس وقت انہوں نے آپ کو ٹائم دیا، تاکہ آپ فوراً سر منڈوا کر اپنے دیگر امور حج کے جو ہیں انہیں کر سکیں۔ یاد رہے یہ بات کہ حج کی یہ جو ترتیب آپ کے سامنے یہاں پر مینشن ہے ایرو کے ساتھ، یہ ترتیب واجب ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ ترتیب میں سے کوئی عمل پہلے کر لیا کوئی بعد میں کر لیا، نہیں، یہ سارے اعمال واجب ہیں اسی ترتیب سے۔ اگر ترتیب ٹوٹے گی تو دم واجب آئے گا،
اور دم پر ایک بکرا دیا جاتا ہے یا بڑا جانور یا چھوٹا جانور، لیکن عموماً ترتیب ٹوٹنے پر دم دیا جاتا ہے دمبے، بھیڑ، بکرے، بکری وغیرہ کا۔ لا الہ الا اللہ، اس لیے یہ واجب ہے ترتیب احناف کے نزدیک۔ بعض احادیث میں یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تو پہلے یہ کام کر دیا ہے، اب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسی کو جاری رکھیں اور آگے چلیں، حج کے نظام کو آگے چلائیں۔ یاد رکھیے اس وقت حج کے افعال، حج کے اعمال نازل ہو رہے تھے اور نئے نئے صحابہ نے اعمال سیکھے تھے، لہٰذا ان کے ساتھ لینینسی، نرمی برتی گئی۔ لیکن اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے حجاج میں سے کوئی غلطی کرتا تھا یا ترتیب میں وہ آگے پیچھے ہوتا تھا تو اس پہ دم واجب ہوتا تھا، یہ روایات ثابت ہے۔ لہٰذا ترتیب کو آگے پیچھے کرنا یا کوئی عمل چھوڑ دینا، اس کی وجہ سے دم واجب آتا ہے۔ اور اگلا کام تھا ہمارے پاس 10 تاریخ کا سر منڈوانا، حلق کروانا افضل تھا، اور قصر کروانا جائز ہے۔ حلق میں آپ ٹنڈ کرتے ہیں مرد حضرات اپنی، یا کسی سے کروا لیتے ہیں، اور قصر کے اندر تھوڑے تھوڑے بال کٹوا دیے جاتے ہیں تو بھی کام چل جاتا ہے، لیکن زیادہ فضیلت حلق کی ہے، قصر کی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ حضرات نے جب شیو کرا دی سر کی، تو اب آپ لوگ بہت سی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ اب آپ کے ذمے صرف ایک پابندی ہے احرام میں، وہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اب آپ نہا سکتے ہیں، کپڑے چینج کر سکتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، اور آخری کام آپ کا جو ہے وہ مکہ میں جا کر آپ نے طواف افاضہ کرنا۔ جب آپ طواف افاضہ کریں گے تو پھر مکمل طور پہ آپ فری ہو جائیں گے احرام کی شرائط سے۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کے اعمال میں سے اب آپ نے، چونکہ آپ نے طواف بھی کر لیا، تو اس کے بعد آپ مسجد الحرام میں ہی ہیں، تو وہیں سے نکل کر آپ سعی کریں گے مسجد الحرام کے ساتھ جو جگہ بنی ہوتی ہے سعی کی، صفا و مروہ سے جسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سعی آپ نے کی، طواف افاضہ آپ نے کیا، اور تحلل یعنی آپ سے ریسٹرکشن ساری ختم ہو گئی، اور آپ مینا آ سکتے ہیں واپس، وہ جو خیمہ والی بستی ہے وہاں پر آپ آ جائیے۔ اب مینا میں آپ نے کتنے دن گزارنے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو 8ویں، پھر 9ویں، 9 کو آپ نے ویسے عرفہ میں ہونا ہے، اور 8 کو مینا میں ہونا ہے۔ اس کے بعد 10، 11، 12، 13، ان ان دنوں کی کیا ترتیب ہوگی حج کی، ہم وہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، مینا کے اندر 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی آپ نے وہاں پر راتیں گزارنی ہیں۔ انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ایام تشریق، ایام تشریق اصل میں عربی زبان میں تشریق کہتے ہیں گوشت کو خشک کرنا، گوشت قربانی کا جو ہوتا ہے نا جی، اسے خشک کرنا۔ کیونکہ عرب میں اس وقت فریج نہیں تھا، فریزر، تو لوگ ان 3 دنوں کے اندر گوشت خشک کر لیتے تھے اور پھر اسے استعمال کرتے تھے، اس لیے حج کے ان دنوں کا نام ہی ایام تشریق پڑ گیا۔ تو یہ ایام جو ہیں، ان کی وجہ سے یہ ایام آپ نے مینا میں سپینڈ کرنے ہوتے ہیں، اور ان 3 دنوں میں 11، 12، 13 میں آپ نے دوبارہ جمرات پہ جا کر آپ نے سٹوننگ کرنی ہوتی ہے، آپ نے دوبارہ کنکریاں مارنی ہوتی ہیں جمرات کو، جو جمرات رہ گئے تھے ان کو بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ حج کے معاملات بہت، میں نے عرض کیا کہ پیچیدہ ہیں، اس وجہ سے ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں
یہ کوئی بہت ڈیٹیل سے نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہم موٹا موٹا پڑھ رہے ہیں۔ آپ میں سے جو بھی کوئی جائے حرم عمرے کے لیے یا حج کے لیے، اس پر لازم ہے کہ وہ اچھے سے تیاری کر کے جائے، معاملات کو سیکھ کر جائے، اور ہر عمل کو بار بار دیکھ کر جائے، یوٹیوب سے سیکھ کر جائے، سمجھ کر جائے۔ تو باہر کیف یہ ایام تشریق ہیں، اور ان کی راتوں میں یعنی 10، 11، 12 آپ نے مینا میں گزارنی ہے، اور تینوں جمرات کو آپ نے ظہر سے لے کے مغرب تک آپ نے پتھر مارنے ہیں شیطانوں کو، 7 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں شیطانوں کو۔ اس کے بعد 12 تاریخ کو آپ پتھر مار کے شیطانیوں کو کنکریاں مار کر آپ لوگ وہاں سے جا سکتے ہیں اور واپس مکہ آ سکتے ہیں۔ اور یاد رہے یہ بات کہ اگر آپ کو وہاں پر دیر ہو جاتی ہے، آپ کو رات پڑ جاتی ہے، تو پھر 13 ذی الحجہ کی کنکریاں بھی مارنی ہوں گی آپ کو شیطان کو، ٹھیک ہے جی۔ اس وجہ سے وہاں سے آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں ایک دن پہلے، لیکن اگر آپ کو رات پڑ گئی، اب آپ رات وہیں گزاریں گے، اور پھر اگلے دن کی کنکریاں بھی ماریں گے شیطانوں کو۔ اب آپ کا مکہ میں آخری دن ہے، آپ مکہ میں آگے واپس مینا میں 3 راتیں گزار کر اب آپ نے وہاں پہ طواف وداع کرنا ہے، فیئر ویل طواف، یعنی اب آپ جا رہے ہیں بس، اور آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینے جانا ہے یا اپنے علاقوں کو واپس لوٹنا ہے، تو اب جاتے جاتے ایک طواف آپ کریں گے، اسے طواف وداع کہا جاتا ہے، اور یہ آپ نے طواف وداع ضرور کرنا، یہ واجب ہے، یاد رہے۔ اس کے بعد جب آپ طواف وداع کر لیں گے تو آپ کا حج مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بات رہ گئی کہ احرام کیا ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 2 سفید چادریں ان سلی ہوئی وہ آپ نے پہننی ہوتی ہیں۔ خواتین کا احرام نہیں ہوتا، خواتین کے وہ کپڑے ہی احرام ہے، کیونکہ اصل بات نیت تھی نا جی، نیت خواتین بھی کریں گے، مرد حضرات بھی کریں گے۔ البتہ خواتین کا احرام بس یہ ہے کہ ان کا چہرہ ننگا ہو، اور اس کے سامنے کپڑا نہ ٹچ ہوتا ہو چہرے کو۔ ننگے ہونے سے یہ مراد نہیں ہے چہرے کا کہ فیس کا پردہ ہی نہیں ہے، پردہ ہوگا، لیکن وہ پردہ فیس کو ٹچ نہ ہو۔ کوئی اس طرح کی کیپ آپ پہنیں کہ آپ آگے پردہ لٹکا لیں اور وہ فیس کو نہ لگے، اس طرح کے وہاں سے مل جاتے ہیں کیپ۔ اور احرام میں جوتے بھی شامل ہوتے ہیں کہ آپ ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جو جوتا آپ کی ایڑی کی ہڈی اور آپ کے پاؤں کا اوپر والا حصہ، اس کی ہڈی کو جو کور کر لیں، یاد رکھیے اس سے بھی دم واجب آ جائے گا۔ لہٰذا یہ جو کینچی چپل ہوتی ہے آپ حضرات نے دیکھی ہوگی، یہ جو چھوٹی سی چپل ہوتی ہے وائٹ کلر کی یا کسی بھی کلر کی، جو اس کو دو بدریاں جسے ہم بولتے ہیں پنجابی میں، وہ لگی ہوتی ہیں، کینچی چپل ہم بولتے ہیں، وہ سب سے بہترین ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم چیز ہوتی ہے مواقیت۔ مواقیت میقات کی جمع ہے، اور میقات ان جگہوں کو کہا جاتا ہے جن کو آپ کراس نہیں کر سکتے احرام باندھے بغیر۔ احرام کے بغیر اگر آپ نے کراس کیا میقات کو تو آپ پہ دم واجب آ جائے گا۔ یاد رکھیے یہ ہر ملک کو کچھ مواقیت لگتے ہیں، باؤنڈریز ہیں، وہ ان کو آپ کراس نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے لیے الگ ہیں، یعنی جتنی بھی دنیا کے ممالک ہیں، میں آپ کو یہاں پہ ایک تقسیم بتا دیتا ہوں۔ دنیا کے جہاں سے بھی لوگ مکہ میں آتے ہیں انہیں آفاقی کہا جاتا ہے، آفاقی۔ اور جو لوگ حرم سے باہر لیکن مکہ کے اندر رہتے ہیں، وہ یعنی میقات کے اندر رہتے ہیں لیکن حرم سے باہر رہتے ہیں، انہیں حلی کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ مکہ کے اندر اور حرم کے اندر رہتے ہیں
انہیں حرمی کہا جاتا ہے۔ یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں ٹوٹل حاجیوں کے اعتبار سے۔ آفاقی، جیسے ہم لوگ سری لنکا، پاکستان، ساؤتھ افریقہ، امریکہ، چائنا، کوریا، بنگلہ دیش، انڈیا، جہاں کا بھی ہو کوئی، اگر وہ میقات سے باہر کا ہے تو انہیں آفاقی کہا جاتا ہے، اور اگر وہ میقات کے اندر سے ہے لیکن حرم کے باہر سے ہے تو پھر انہیں حلی کہا جاتا ہے، اور جو لوگ حرم میں رہتے ہیں انہیں حرمی کہا جاتا ہے۔ تو جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ میقات کراس نہیں کر سکتے احرام کے بغیر۔ اور حج اور عمرے کے لیے جو لوگ حل کے ہیں وہ بھی میقات پر جاتے ہیں، میقات پر احرام باندھ کر نیت کرتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ حرم ہے یہ خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ حرم ہے، تو علماء نے لکھا کہ چاہے کوئی شخص حج کی اور عمرے کی نیت سے نہیں بھی آ رہا مکہ، وہ پھر بھی کراس نہیں کر سکتا احرام کے بغیر میقات کو۔ احناف اس میں زیادہ سختی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص داخل ہوگا حرم میں میقات کراس کرتے ہوئے تو اس کے اوپر احرام کی پابندی لازم ہے۔ لیکن بعد والے مؤخرین فقہا نے لکھا ہے کہ اگر بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہو کسی کا میقات سے باہر اندر، تو پھر وہ اگر 1-2 دن کا وقفے کے اندر بھی اس کا آنا جانا ہوتا ہے، یعنی اتنا وقفہ بھی نہیں کہ 1-1.5 دن پڑ جائے، تو اس کو تو اجازت ہے وہ کپڑوں میں آ جائے سمپل بغیر احرام کے۔ لیکن جو شخص چند دنوں بعد آتا ہے، بے شک اس کی جاب ہے، ہفتے بعد آتا ہے، 1.5 ہفتے بعد آتا ہے، 3 دن بعد آتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ احرام کی پابندیوں میں آئے گا اور عمرہ یا حج کرے گا۔ وہ بعض لوگ عمرے کے لیے آئے ہوتے ہیں تو وہ بعد میں طائف چلے جاتے ہیں اور دوبارہ پھر حرم آنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے طائف جانے والا جب دوبارہ میقات کراس کرے گا تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ احرام باندھے، حج یا عمرہ کرے پھر آ کر۔ ٹھیک ہے جی، حج کے دن چل رہے ہو تو حج کرے گا احرام، ورنہ وہ عمرہ کرے گا، کیونکہ وہ ایک دفعہ میقات سے باہر چلا گیا، طائف میقات سے باہر شمار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے ان پابندیوں کو، لیکن یاد رہے جدہ میقات کے اندر ہے، جدہ باہر نہیں ہے۔ یہ میقات آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہاں پر آپ دیکھیے جی، انہیں میقات باؤنڈریز بولا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے میقات، ان کی باؤنڈریز دیکھ لیجئے۔ سب سے جو بڑا میقات ہے الجحفہ ہے، نہیں، ذوالحلیفہ ہے، 450 کلومیٹر دور ہے۔ یہ مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ والوں کا جو میقات ہے وہ یہ پوائنٹ ہے، ریڈ پوائنٹ، 450 کلومیٹر ہے یہ۔ جب کسی نے مدینے سے مکہ آنا ہو تو وہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھے گا اور پھر وہ آ جائے گا مکہ مکرمہ میں۔ ذوالحلیفہ کو وہ بغیر احرام کے کراس کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یاد رکھیے یہ سب سے لمبا میقات ہے، 450 کلومیٹر اس کی جو ہے وہ اس کی طوالت بنتی ہے۔ بقیہ میقات چھوٹے ہیں۔ دوسرا بڑا میقات الجحفہ ہے۔ ہمیں جو میقات لگتا ہے نا پاکستانیوں کو، وہ یلملم لگتا ہے، یلملم۔ ٹھیک ہے جی، یلملم ہم کو لگتا ہے میقات یہ والا، اور یہ اعلان کر دیا جاتا ہے جہاز میں جب کسی نے جانا ہوتا ہے، احرام پہنا ہوتا ہے، تو وہ پھر بھی کر دیتے ہیں ایک دفعہ اعلان کہ ہو سکتا ہے کسی نے احرام تو پہنا ہو لیکن نیت نہ کی ہو، تو اس لیے وہاں پہ دوبارہ وہ ایک دفعہ اعلان کر دیتے ہیں۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آ رہی ہوگی جو باتیں عرض کی جا رہی ہیں، میسج میں جواب دیجیے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم ماشاءاللہ۔ 3 ٹرمز یوز ہوئی ہیں، ہم نے یہاں پہ کی ہیں۔
رکن، فرض اور مستحبات، تین ٹرمز یوز ہوتی ہیں حج میں. یعنی پلر جسے ہم رکن کہہ سکتے ہیں. رکن کا مطلب ہے کہ جس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں، جسے ہم نے وقوف عرفہ کہا تھا. اور اس کے بعد کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے یعنی وہ رہ جائیں تو حج تو ہو جاتا ہے لیکن دم وغیرہ واجب آتا ہے. اور ان جیسا کہ منا، مزدلفہ، قربانی یا حلق، قصر وغیرہ، یہ چیزیں وہ ہیں ان میں سے اگر کوئی ڈیمیج ہوتا ہے، ان میں پرابلم آتا ہے تو دم واجب ہوتا ہے. لیکن ایک عمل ایسا بھی ہے کہ اگر وہ رہ جائے تو اس کی وجہ سے اونٹ واجب ہوتا ہے، پورا بڑا جانور. ٹھیک ہے جی. لیکن وقوف عرفہ ہی اگر کسی کا رہ جائے تو پھر بے شک وہ اونٹ ہی کیوں نہ ذبح کر دے دم کی صورت میں، تب بھی اس کا حج نہیں ہوتا ہے، اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا. اور ایک چیز آخری جو سنت اور مستحب ہم نے ڈسکس کیا تھا، حج کے وہ معاملات جو سنت اور مستحب پر مبنی ہیں، اگر وہ چھوٹ جائیں تو یاد رکھیے دم تو واجب نہیں آتا لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. 1 منٹ پلیز. تو اس کی وجہ سے دم واجب نہیں آتا، کوئی سنت رہ جائے لیکن ثواب ضرور کم ہو جاتا. تو بڑے بڑے جو اعمال ہیں حج کے، ان میں ایک احرام ہے، آپ کے سامنے آگے سلائیڈ دیکھیے. احرام ہے، وقوف عرفہ ہے، اور طواف زیارت ہے. یہ ان میں سے بھی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ وقوف عرفہ ہے. سینٹر والی جو چیز ہے وقوف عرفہ، 9 ذی الحجہ، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی حج، قطعا نہیں ہوگی بالکل. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد وہ اعمال ایک دفعہ ہم یہاں پہ دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں آپ کے سامنے، جو واجبات کہلاتے ہیں. احرام، میقات سے احرام باندھنا. کائنڈلی اپنا اسپیکر آف کر لیجئے. 1 منٹ دے دیجیے گا مجھ کو. 1 منٹ ویٹ. ہاں جی. جو اعمال واجب ہیں یعنی جن کی وجہ سے دم آ سکتا ہے، اگر یہ رہ جاتے ہیں تو ان میں سب سے پہلی چیز احرام، میقات سے باندھ کر آنا. اور اس کے بعد وقوف عرفہ کرنا ظہر سے لے کے مغرب تک. ظہر سے لے کے مغرب تک وقوف عرفہ واجب ہے، لیکن وقوف عرفہ کرنا رکن ہے. یعنی وہاں جا کے کچھ دیر کے لیے بھی سٹے کرنا یہ رکن ہے، اور ظہر سے مغرب تک سٹے کرنا یہ واجب ہے. اور اس کے بعد عرفہ کے بعد مزدلفہ جانا یہ بھی واجب عمل ہے. اور منا کے اندر ایام تشریق میں سٹے کرنا سنت مؤکدہ ہے. اور جمرات وغیرہ کو کنکریاں مارنا، 3 جمرات ہیں، شیطان کی 3 جگہ ہیں، اور وہ تینوں جگہ وہ ہیں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے جا رہے تھے اللہ کے حکم پر، تو شیطان نے 3 دفعہ بیچ میں کوشش کی کہ آپ کو اس عمل سے روکے. تو حضرت ابراہیم ہر دفعہ اسے کنکری مارتے تھے شیطان کو، تو اسی عمل کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا.
ٹھیک ہے جی، یہاں تک۔ اور اس کے بعد سر منڈوانا، حلق یا قصر، یہ بھی واجب عمل ہے، رہ گیا تو دم واجب آئے گا۔ اسی طرح طواف وداع یعنی آخری طواف، یہ بھی واجب ہے۔ تو یہ موٹے موٹے واجب اعمال ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی رہ جاتا ہے یا ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو دم واجب آئے گا۔ اب میں یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی عرض کروں گا کہ جن امور کی وجہ سے دم واجب آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو دم واجب ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو احرام سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے کرنے سے دم واجب ہوتا ہے، جیسا کہ بال کاٹنا۔ احرام کی حالت میں ہے، آپ بال کاٹ دیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ناخن کاٹنا، اور بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے منہ میں لے کے دانت سے انگلیاں یعنی ناخن کاٹ دیتے ہیں، اسی حکم میں آئے گا۔ سلا ہوا کپڑا پہن لیا احرام کی حالت میں، آپ احرام کی حالت میں ہیں اور سلا ہوا کپڑا پہن لیا آپ نے تو دم واجب آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جمع کرنا، انٹرکورس آپ نے کر لیا کسی نے وہاں پہ غلطی سے، بے شک کیوں نہ کیا ہو، تو اس پر دم واجب نہیں آئے گا، بلکہ مکمل طور پہ اس پہ ایک بڑا اونٹ اس کے اوپر واجب آئے گا اگر اس نے وقوف عرفہ سے پہلے کر لیا یہ کام۔ اور اسی طرح کسی نے خوشبو لگا لی، تیل لگا لیا، ٹھیک ہے جی، خوشبو والا تیل لگا لیا، یا خشکی کا شکار کیا کسی نے، یعنی سمندر کا شکار تو کر سکتے ہیں حاجی عمرے والے احرام کی صورت میں، لیکن خشکی کا اگر کسی نے کر لیا شکار، اس پر اس جانور کی قیمت بھی لازم آئے گی جو اس نے کیا۔ وہاں کے دو آدمی اس جانور کی قیمت طے کریں گے جس کا شکار کیا ہوگا، تو حاجی کو وہ قیمت بھی دینی پڑے گی اور الگ سے دم بھی دینا پڑے گا اس کو۔ پھر اسی طرح اگر کسی نے حرم کے اندر کا شکار کر لیا، خشکی کا شکار اور حرم کے اندر تو کسی کو بھی جائز نہیں ہے، کسی بھی چیز کو مارنا جائز نہیں ہے حرم کی، سوائے ان چیزوں کے جو نقصان دیتی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ جو پھر رہے ہیں کبوتر، کوئی بھی جانور آپ کو وہاں ملتا ہے، ایون وہاں کے آپ درخت پھول پتے بھی نہیں توڑ سکتے، اتنی سخت پابندی ہے وہاں پر اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح کسی نے حرم کا درخت کاٹ دیا تو اس پہ دم واجب آئے گا، ہے ہی نہیں اول تو وہاں پہ، لیکن پھر بھی اگر، ویسے میں جب گیا تھا تو انہوں نے چند ایک جو شار خلیل ہے غالباً وہاں پر انہوں نے چند پودے لگا دیے ہیں، ایسی ایک رو میں، کچھ 6-7 ہیں، وہ شاید چھاؤں کے لیے لگائے، ابھی وہ بن رہے ہیں۔ تو اگر کوئی حرم کا درخت کاٹتا ہے تو یاد رکھیے اس پہ دم واجب آئے گا۔ اسی طرح حج و عمرہ کے کسی واجب کو چھوڑ دینا، یہ جو چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز چھوڑ دے گا تو اس پر دم واجب آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ بعض حجاج کرام ایک غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب وہ پاکستان سے جاتے ہیں تو جا کر مکہ مکرمہ میں ان کا جب سٹے ہوتا ہے تو وہ پہلے سو جاتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، اور کمروں میں اے سی چلتا ہے بہت زیادہ، تو سردی کی وجہ سے وہ چہرے پہ لے لیتے ہیں غلاف، لحاف اور رضائی یا بلینکٹ، تو اس کی وجہ سے چونکہ چہرہ تو کھلا رکھنا واجب ہوتا ہے حاجی پر، عمرہ کرنے والے پہ جب تک وہ احرام میں، تو اس کی وجہ سے دم واجب آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ضروری ہے کہ اس سے بچا جائے۔ سونا ہے اگر احرام کی حالت میں تو یاد رکھیے چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے، سر کا کھلا رکھنا ضروری ہے، ورنہ دم واجب آ جائے گا۔ ہاں پاؤں ڈھک جائیں سونے کی حالت میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس سے دم واجب نہیں آئے گا۔ لگتے ہیں کوئی سوال آگے، سر دم واجب ہونے سے کیا مراد؟ ہاں میں بار بار ایک ٹرم بول رہا ہوں، دم واجب ہے۔ دم عربی میں خون کو کہتے ہیں، عربی زبان میں خون کو کہتے ہیں، فارسی میں سانس کو کہتے ہیں۔ دم سے مراد ہے یہاں پر خون بہانا، یعنی جانور کو ذبح کرنا۔
बकरा बकरी, छतरा छतरी, दुम्बा भेड़, ये अगर आपने कोई जिनायत की है, अगर कोई आपने यानी ऐसा काम किया है जो नहीं करना था आपको इहराम में, तो आप पर दम वाजिब होता है, यानी आपको एक कुर्बानी करनी होती है हुदूद हरम के अंदर अंदर। लेकिन अगर आपने, जी बिल्कुल, यानी अगर आपने आधी जिनायत की है, थोड़ी जिनायत की है, थोड़ा फॉल्ट है, थोड़ी प्रॉब्लम की है, तो उसमें फिर सदका वाजिब होता है, फिर दम वाजिब नहीं आता, फिर किसी किस्म का सदका करना होता है। और उसकी मिकदार अमूमन उलमा ने लिखी है उतनी है जितनी के फितराना या रोजे की जो मिकदार है एक आदमी के फिदिया वगैरह, उतनी ही मिकदार होती है। लेकिन अगर वो पूरी जिनायत आपने की हो, पूरी मिस्टेक की होगी, तो फिर वाजिब होती है आप पर पूरा जानवर छोटा। लेकिन अगर किसी ने बड़ा ब्लंडर किया हो, तो फिर उस पर या तो गाय वाजिब हो जाती है या फिर उस पर ऊंट वाजिब हो जाती है। इसलिए जुर्म के एतबार से सजाएं हैं मुख्तलिफ, इसलिए इनका सीखना सिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। सर उम्रा के लिए भी यही बातों का ख्याल रखना होता है, बिल्कुल। एहराम के अंदर वही शराइत हैं जो हज की शराइत है, यानी हज के एहराम की जो शर्तें हैं ना, वही उम्रे की एहराम की शर्तें हैं। क्योंकि आप मुहरिम तो दोनों सूरतों में हो जाते हैं ना जी, हज में भी हो जाते हैं तो उम्रे में भी हो जाते हैं आप मुहरिम। तो एक तो है एहराम की शर्तें, और एक शराइत वो हैं जो कि हज के अमाल की शराइत है, अमाल का आगे पीछे हो जाना, अमाल का छूट जाना, ये भी दम को वाजिब करता है। और एहराम की शराइत के खिलाफ जाना, एहराम की जो बेअदबियां हैं वो अगर कोई कर दे, तो उस पर भी दम वाजिब हो जाता। कोई सवाल करना चाहता? हज का टॉपिक हमारा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ, लेकिन ये मैंने फिर भी बड़ी तेज पढ़ाया आपको। जब मैं कोर्स करवाता हूँ हज से रिलेटेड, तो फिर बड़ी डिटेल से बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मैं हज पे ट्रेनिंग करवाता हूँ, कोर्स करवाता हूँ। उम्रे पे जाने वालों के लिए भी सेशन होते हैं, हज पे जाने वालों के लिए भी होते हैं। अलबत्ता एक बात याद रहे कि अगर कोई शख्स यानी वो ये गलती कर रहा है, कोई एहराम के अंदर कोई गलती कर रहा है, लेकिन उसके पास इतने पैसे वैसे नहीं है जिसके जरिए वो अ, दम अदा करे, तो फिर उसके जिम्मे रोजे होते हैं, वो रोजे अदा करेगा। ठीक है जी। और सदका फितर की मिकदार के बराबर वो सदका खैरात करेगा। और अगर उसके पास अभी पैसे नहीं है दम वाजिब करने के, दम अदा करने के, तो फिर वो अपने माल में से वसीयत करके मरेगा दुनिया से जब जाएगा। और अगर याद रखे कि उसने कोई प्रॉब्लम भी की है, एहराम में की है, हुदूद हरम में गलती हुई है, चूंकि उससे हरम के अंदर ही है वो, तो उसने जो जानवर ज़िबा करना वो भी हुदूद हरम में ही करना है, हरम से बाहर नहीं कर सकता। और अगर किसी को पाकिस्तान आकर पता चला कि जी मैंने तो गलती की थी वहां पर, और उसकी वजह से दम वाजिब होता है, तो अब वो तो पाकिस्तान आ गया है, तो उसके लिए लाजिम है कि वो अपने पैसों को वहां भिजवाए किसी के जरिए, और वहां पर दम अदा करवाए, किसी से कहे कि जी हुदूद हरम में मेरा जानवर ज़िबा कर दिया जाए। सवाल ले लूं? सर उम्रा के लिए भी चेहरे पर कपड़ा भी डाल सकते हैं सोते वक्त? जी बिल्कुल, वही बात, एहराम की सेम शराइत है जो हज के, वही उम्रे की। खवातीन सिला हुआ कपड़ा पहन सकती हैं, मर्द हजरात नहीं पहन सकते। मर्द हजरात का एहराम दो चादरें ही हैं। खवातीन बुर्का निकाब कुछ भी पहन सकती हैं, जूता भी जैसे चाहे पहन सकती हैं, शलवार कमीज या जिस तरह का भी, बस चेहरे पे एहराम की हालत में कपड़ा ना टच हो। उस कोई ऐसी कैप ले लें कि उससे आगे ऐसे कपड़ा लटका जाए कि चेहरे का पर्दा भी हो और चेहरे को लगे भी ना। आप अगर सऊदीया के बाजारों में जाएंगे तो इस तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी वहां पर। जी
کچھ لوگ احرام، کیونکہ وہ کہتے ہیں اتنے دن احرام میں رہنا ہے تو خوشبو لگنی چاہیے جسم کو، تو یاد رہے آپ حضرات نیت کرنے سے پہلے جتنی مرضی خوشبو لگا لیں، اور بے شک آپ احرام کو بھی خوشبو لگا لیں، نہیں بلکہ احرام کو نہیں، جسم کو آپ لگا سکتے ہیں جب تک کہ آپ نے نیت نہیں کی۔ جو ہی نیت کر لی تو نہ تو پھر آپ اپنے جسم کو خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ ہی کوئی ایسی چیز یوز کر سکتے ہیں جس سے خوشبو آتی ہے، ٹھیک ہے جی، خصوصاً آرٹیفیشل چیزیں۔ تو اس لیے ابھی نہائے، ابھی آپ نے احرام پہننا ہے تو نیت نہ کریں، پہلے اچھے طرح سے آپ خوشبو لگا لیں جسم کو، باڈی کو، جہاں بھی آپ نے لگانی ہے، اور پھر اس کے بعد نیت کر لیں، پھر اس کے بعد نہیں لگا سکتے۔ ایک چیز اور میں نے ذکر کرنی تھی، آج کے لیسن کا حصہ ہی ہے وہ، یعنی حج سے ہٹ کر ہے وہ، جس میں ہم لوگ بہت زیادہ ملوث ہیں۔ یاد رکھیے قسم، کیا میں نے قسم کے بارے میں آپ کو پڑھایا ہے؟ قسم کے کیا شرعی احکامات ہیں؟ کتنی قسم کی قسمیں ہوتی ہیں بتائیے؟ قسم سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو پڑھایا ہے یا نہیں؟ نو سر، اچھا جی، چلیے ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں قسموں سے ریلیٹڈ، چونکہ ہم لوگ بہت زیادہ قسمیں اٹھاتے ہیں خصوصاً پاکستانی حضرات، تو اس کے بارے میں کچھ علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ قسم کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم، میں پہلے عربی نام بتاؤں گا آپ کو، اسے کہا جاتا ہے یمین لغو، لام غین واو، لغو، لغو کہتے ہیں فضول قسم، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری قسم قسم کی اسے کہتے ہیں یمین غموس، غین میم واو سین، غموس، ٹھیک ہے جی، جھوٹ، دھوکا، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم قسم کی اسے کہتے ہیں یمین منعقدہ، یعنی ایسی قسم جس کا تعلق فیوچر سے ہے اور آنے والے دنوں سے ہے اس کا تعلق۔ جو پہلی قسم ہے جسے ہم نے کہا تھا یمین لغو، یعنی آپ ماضی میں کسی چیز کے بارے میں قسم اٹھاتے ہیں، اور آپ اپنے علم کے مطابق قسم اٹھاتے ہیں کہ جی میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہے، اور آپ اس بات پر قسم بھی اٹھا دیتے ہیں، تو یاد رکھیے اس قسم کا گناہ تو نہیں ہے، نہ ہی کفارہ ہے، کوئی جرمانہ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے اپنے علم کے مطابق اٹھائی ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کوئی جرمانہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے قسم اٹھائی اپنے علم کے خلاف، آپ کو حقیقت میں پتا تھا کہ واقعہ کیا ہے، پھر بھی آپ نے جھوٹی قسم اٹھائی پاسٹ کے کسی معاملے کی، تو آپ کو گناہ کبیرہ ہوگا، لیکن کفارہ یا کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ کفارہ اور جرمانہ صرف فیوچرسٹک قسم کا ہوتا ہے، آپ نے ان فیوچر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھائی کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، اور آپ نے اس کو اپوزٹ کر دیا، کرنے کی قسم اٹھائی تھی نہیں کیا، نہ کرنے کی اٹھائی تھی اور کر دیا، تو آپ گناہ گار بھی ہوں گے اور آپ کو قسم کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ پہلے قسم کو آپ توڑیں گے اور پھر کفارہ ادا کریں گے۔ یاد رکھیے کفارے کی پھر تین قسمیں ہیں۔ آخری قسم جو ہے قسم کی، جسے ہم نے یمین منعقدہ کہا تھا، اس کے توڑنے پر تین طرح کا کفارہ آپ پہ واجب ہوگا، تینوں میں سے کوئی ایک، لیکن یہ کوئی ایک آپشنل نہیں ہوگا کہ یہ کر لیں یا یہ کر لیں، بلکہ تینوں میں سے ایک کرنا ہوگا حالات کے اعتبار سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ آپ کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ سورت یہ آیت ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان،
فکفارتہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، ٹھیک ہے جی، اسی قسم کا کھانا جو آپ خود کھاتے ہیں، بہت مہنگا بھی نہیں، بہت سستا بھی نہیں، بلکہ جتنی مقدار کا آپ خود کھاتے ہیں اتنا ہی، ٹھیک ہے جی۔ یا پھر ایک غلام آزاد کریں گے آپ، او تحریر رقبہ، ٹھیک ہے جی، غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر اس کے علاوہ کیا صورت ہے کہ غریبوں کو کپڑا پہنا دیجئے، ایک ایک سوٹ لے دیجئے سب کو۔ یہ بھی نہیں اگر کوئی کر سکتا تو پھر اس کے ذمے 3 روزے لازم آئیں گے، وہ 3 روزے رکھے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور ان 3 روزوں میں یہ فرض، یہ آپشنل نہیں ہے کہ قسمیں توڑی جاؤ روزے رکھتے جاؤ، نہیں، پہلے پیسے کا جرمانہ ہے، یاد رکھیے، پھر غریب آدمی یعنی غلام کو آزاد کرنا ہے، یا پھر کپڑے پہنا دینے ہیں ان کو، او کسوتہم او تحریر رقبہ، ان کو آپ کپڑے پہنا دیں، نئے ڈریس لے دیں، یا پھر ان کو آپ ایک غلام آزاد کر دیں۔ یہ تینوں نہیں کر سکتے تو پھر آپ حضرات 3 روزے رکھیں گے۔ ویسے ایک قسم کا کفارہ جو ہے پیسوں کی صورت میں اگر ہم دیکھے جائیں تو 1860 روپے، 1860 روپے ایک قسم کا کفارہ بنتا ہے۔ اور اسی طرح اگر حج کے اعمال جو ہم نے ذکر کیے تھے نا، اگر کوئی اس میں روزے نہیں ادا کر سکتا، اس کا کفارہ جانور ذبح کرنے کی صورت میں یا دم نہیں ادا کر سکتا، تو وہ روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ 10 روزے ہوتے ہیں، 3 روزے انہی دنوں میں رکھنے ہوتے ہیں وہیں پر رہتے ہوئے، اور 7 روزے جب آپ اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں تب رکھنے ہوتے ہیں، اگر حج کے کسی اعمال میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے اور پیسے بھی نہیں دے سکتا وہ، یعنی دم نہیں ادا کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیزیں ہیں کچھ آج کے لیکچر کی، امید ہے آپ کے لیے مفید رہی ہوں گی۔ اول تو قسم نہیں اٹھانی ہوتی، یاد رہے، بار بار قسم اٹھانا کسی کو یقین دلانے کے لیے، کریکٹر میں اتنا وزن پیدا کیجئے کہ آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ ہاں کہیں بہت زیادہ ضرورت ہو جائے تو صرف اللہ کی قسم اٹھائیں، اللہ کی قسم ہوتی ہے یا اللہ کے صفاتی ناموں کی قسم ہوتی ہے، یہ کہہ دینا کہ آپ کے سر پہ میرا ہاتھ، یا آپ کی ماں کی قسم، باپ کی قسم، آپ کی قسم، یہ کوئی قسم نہیں ہوتی، نہ ان کا کفارہ ہوتا ہے ٹوٹ جانے سے۔ اللہ کے ناموں کی قسم ہوتی ہے، اللہ کے صفاتی ناموں کی قسم ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے قرآن مجید کی بھی قسم ہوتی ہے، کیونکہ قرآن مجید بھی اللہ کی صفت ہے، کلام، اس لیے قسم اٹھانے کے معاملے میں بہت آپ احتیاط برتیے۔ چلیے بس آج اتنا کافی ہے، بقیہ انشاءاللہ الرحمن ہم پھر اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔